ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آیا. 7 یا 6 لاکھ افراد بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا کے کنارے پر آ گئے. فرعون نے پیچھا کیا, پہنچ گئے. اب فرعون کا خیال یہ تھا کہ میں بنی اسرائیل کو پکڑ لوں گا, جو چاہوں گا وہی کر لوں گا. لیکن اب اللہ کے فیصلے کا رنگ بدل چکا تھا. فرعون گھوڑے پر سوار تھا. رب نے جبریل امین کو گھوڑی پر سوار پیچھے بھیجا. فرعون گھوڑے پر, جبریل گھوڑی پر. جبریل کے گھوڑے کے سامنے, فرعون کے گھوڑے کے سامنے جب جبریل کی گھوڑی آئی تو فرعون کا گھوڑا پیچھے دوڑا, اور جب دوڑا جبریل علیہ السلام کی گھوڑی سمندر میں گئی, گھوڑا بھی سمندر میں گیا. یوں فرعون غرق ہو گیا. فرعون غرق ہو گیا. لیکن یہاں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا سامری. اس نے جبریل کے قدم سے لگنے والی مٹی کو دیکھا. جبریل کی گھوڑی کے قدم سے لگنے والی مٹی کو, جہاں جبریل کی گھوڑی کا قدم لگتا تھا وہاں سے سبزہ اگتا تھا. وہاں سے سامری نے وہ مٹی اٹھائی. سامری نے وہ مٹی اٹھائی اور اٹھا کر بنی اسرائیل نکلے دریا سے, اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کتاب لینے گئے تو سامری نے شہر والوں سے, بنی اسرائیل سے سونا چاندی منگوایا. گائے کا بچڑا تیار کیا, وہی مٹی لائے. لوگ اس گائے کے بچڑے کی پرستش میں مصروف تھے. فرمایا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ ہمیں تو اس سامری نے بہکایا, ورغلایا, غلط رستے پہ لگایا. اے سامری کیا کیا؟ سامری نے کہا فقبضت قبضۃ من اثر الرسول, میں نے ایک مٹھی مٹی لے لی حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے قدم سے. ارے جبریل کا لقب روح الامین ہے. روح الامین جبریل کا لقب ہے. جبریل گھوڑی پر سوار ہے اور گھوڑی کا قدم زمین پہ لگ رہا. بے جان زمین میں جان آ رہی, اور وہ جان صرف زمین تک نہیں بلکہ بے جان لاشے میں جب وہ مٹی ڈال دی تو گائے کا بچڑا بولنے لگا. اللہ والوں کے جہاں قدم لگتے ہیں وہاں سبزہ اگتا ہے, جہاں قدم لگتے ہیں وہاں جان آتی ہے, جہاں قدم لگتے ہیں وہاں بہار آتی ہے. تب تو مولانا روم پکار اٹھے, اے ہزاراں جبرائیل اندر نظر. میرے آقا وہ تو ایک جبریل تھے, ایک گھوڑی تھی, ایک قدم تھا, مٹی تھی. تیری تو ایک آنکھ میں ہزاروں جبریل ہیں. پیارے آقا تیری تو ایک آنکھ میں ہزاروں جبریل ہیں. اس لیے کہ جبریل تو میرے آقا کا خادم ہے, میرے آقا کا غلام ہے, میرے آقا کا دربان ہے. شب معراج میرے آقا کو بلانے آئے, میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. ارے جب حضور کے خادم کے قدم جہاں لگتے ہیں وہاں جان آتی ہے. مولائے روم کی روح تڑپی اور کہا اے ہزارہ جبرائیل اندر نظر. پیارے نبی تیری تو ایک نگاہ میں ہزاروں جبریل پڑے ہیں. جہاں جبریل کی گھوڑی کا قدم لگتا ہے وہاں جان آتی ہے. خدا نگاہ کرم اٹھائیے اور اس مجمع پہ فرمائیے تاکہ بے جان جانوں میں جان آ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فرمایا اے خلافت, نعرہ حیدری. فرمایا ہزارہ جبرائیل اندر سوئے بحر حق سوئے غریبان ایک نظر. اللہ کے لیے ہماری طرف بھی ایک نگاہ آج اٹھائیے, ایک نگاہ کرم اٹھائیے. تو یہاں اللہ والوں کے دربار پہ جان آتی ہے, کچھ کر نہیں سکتے. یہ بات غلط ہے, یہاں بہت کچھ ملتا ہے. اب آگے قرآن کہتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. یہاں جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں,
ہاتھ میں ڈنڈا آسا لے کر ٹیکتے ہوئے جاتے ہیں. اب آپ کسی کے ڈنڈے کو پتھر پہ ماریں تو کچھ نہیں نکلے گا. موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا ڈنڈا اٹھاؤ، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور اس پتھر کو مارو. قوم آئی، قوم نے کہا ہم پیاسے ہو گئے، پانی نہیں ہے. اگر آج کا عقیدہ اس وقت ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے جو کچھ کرتا ہے خدا مانگو تو اللہ سے مانگو، میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں. اگر آج کا عقیدہ ہوتا، لیکن آج کا عقیدہ یہ آج کی پیداوار ہے، یہ یہود و سعود کی پیداوار ہے. آج سے پہلے اس عقیدے کا وجود نہ تھا. اب قوم آئی پیاسی، پانی کی طلبگار ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے نہ فرمایا اللہ سے مانگو، میں کیا کر سکتا ہوں. پر قوم جانتی تھی کہ دیتا خدا ہے، پر موسیٰ کے باتوں سے دیتا ہے، لہذا اس دروازے پر آئے کہ دروازے سے ملنے کا انہیں خیال تھا. موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا ڈنڈا اٹھاؤ، فَقُلْ نَضْرِبْ. مصطفیٰ کریم رب کی طاقت سے لوٹا رہے ہیں، لیکن یہ طاقت مصطفیٰ کے ہاتھ میں کیوں نظر آ رہی، تیرے ہاتھ میں کیوں نہیں آ رہی. چاند کا کلیجہ آسمان پہ چلتا ہے، مصطفیٰ میں طاقت خدا کی ہے، لیکن یہ طاقت حضور کے ہاتھ پہ کیوں آ رہی ہے، یہ طاقت تیرے ہاتھ میں نظر کیوں نہیں آ رہی. مصطفیٰ کریم برتن میں ہاتھ رکھتے ہیں، پانی کے 5 چشمے جاری ہوتے ہیں. طاقت رب کی ہے، پر حضور کے ہاتھ پہ کیوں آ رہی؟ اس لیے کہ حضور کا ہاتھ مبارک اس قابل ہے کہ وہ رب کی طاقت کا مظہر ہے. کافروں نے گھیرا ڈالا. ہجرت کی رات حضور کو نکلنے نہ دیا جائے. میرے آقا نے مٹی اٹھائی اور اس پہ سورہ یاسین پڑھا اور پھینک دیا. تو بظاہر پھینکنے والے ہاتھ مصطفیٰ کے تھے. لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جو گوشت کے بنے ہیں، ہڈی سے مرکب ہیں، چمڑے سے، جلد سے، بالوں سے مرکب ہیں. ہاتھ دیکھے گئے. رب نے فرمایا نہیں، ما رمیت اذ رمیت، اے محبوب آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا. یا اللہ کس نے پھینکا؟ فرمایا ولکن اللہ رما، لیکن اللہ پھینکتا ہے. لوگوں کملی والے کے ہاتھ پہ اللہ پھینکتا ہے. اور جب حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کو میرے مصطفیٰ نے جمع فرمایا اور بیعت لی، حضور کا دست اقدس اوپر تھا، صحابہ کے ہاتھ نیچے تھے. لوگ مصطفیٰ کے ہاتھ دیکھ رہے تھے. رب نے فرمایا نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اوپر والا ہاتھ تمہیں تو مصطفیٰ کا لگ رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ اللہ کا ہاتھ ہے، چونکہ اس میں طاقت رب کی ہے. اس میں طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. لہٰذا یہ اللہ والوں کی طاقت اپنی نہیں ہوتی، یہ طاقت اللہ دیتا ہے، اور جب اللہ دیتا ہے تو اس طاقت کا کوئی حساب نہیں ہوتا اور اس طاقت کو کوئی تول نہیں سکتا. آگے آئیے، حضرت یعقوب، حضرت ایوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. لوگ کہتے ہیں سنی کرامات بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں سنی قصے بیان کرتے ہیں، سنی حدیث نہیں پڑھتے، سنی قرآن نہیں پڑھتے. بتاؤ، سناؤ ان کو قرآن کہ ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، یہ کوئی باہر سے آیا ہوا عقیدہ نہیں ہے، اس کا ٹریڈ مارک کوئی باہر سے نہیں آیا. یہ وہی عقیدہ ہے جو قرآن کا ہے، جو حدیث کا ہے، جو مصطفیٰ کریم کا ہے، جو صدیق اکبر کا ہے. اور میں تو ببانگ توہر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کائنات کا پتا پتا سنی کے عقیدے کی گواہی دے رہا ہے.
السلام سے رب کریم نے فرمایا اور خود میری جلک ٹھوکر لگائیے، زمین پہ پاؤں ماریے۔ فوجی بھی جب پریڈ کرتے تو زمین پہ پیر مارتے نہیں مارتے؟ تو کیا کسی فوجی کے پیر سے کوئی چشمہ نکلا ہے؟ لوگ دوڑتے ہیں، زور زور سے پیر زمین پہ لگتے ہیں، کیا کسی کے پیروں سے چشمہ نکلا ہے؟ بستر اٹھا کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کیا کبھی ان کے پیروں سے چشمہ نکلا ہے؟ نہیں۔ کس پیر سے چشمہ نکلتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ اور خود برجلک اپنی ٹھوکر ماریے، پیر زمین پہ ماریے، یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا ھذا مغتسل، ایسا پانی نکلے گا جس میں تو غسل بھی کرے گا، بارد ٹھنڈا بھی ہوگا، شراب پینے کا بھی ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، پانی کا چشمہ نکل رہا ہے زمزم، جس کو چوم چوم کے لوگ پیتے ہیں، جس کو احترام سے دیکھ دیکھ کے لوگ پیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس مقصد کے لیے پیو وہ مقصد تمہارا پورا ہوگا۔ ارے یہاں تو اسماعیل کے قدموں سے چشمے بہ رہے ہیں، ایوب علیہ السلام کے قدموں سے چشمے بہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں عصا مار دے تو 12 چشمے نکلتے ہیں۔ یہ کمال، یہ قدرت، یہ طاقت، یہ رفت، یہ عظمت اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہے۔ اب آئیے قرآن مجید سے ایک اور مقام پہ، حضرت مریم نبیہ نہیں، عورتوں میں کوئی نبی نہیں، اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہے، ولیہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ابھی پیدا نہیں ہوئے، والد نہیں اللہ بیٹا دے رہا ہے، باپ نہیں اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بیٹا دے رہا ہے۔ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، لوگ کیا کہیں گے، شوہر نہیں بیٹا آ گیا۔ لوگوں کے لان تان اور ملامت سے بچ نکلنے کے لیے باہر صحرا کا رخ کیا، کھجور کے خشک تنے کے نیچے بیٹھ گئی، کھجور کے خشک تنے کے نیچے بیٹھ گئی۔ ہمارے ہاں جب کسی کا بچہ پیدا ہونے والا ہو تو کیا ہوتا ہے، ہر سہولت دستیاب ہوتی ہے۔ اللہ کا نبی دنیا میں آ رہا ہے، ملامت کی بھرمار ہے، تان و تشنی کی بھرمار ہے، کوئی پاس نہیں۔ یہ ہے دین کی بنیادیں۔ میرے بھائیوں، دین کا رستہ طائف کے بازاروں سے گزرتا ہے، دین کا رستہ احد کے پہاڑوں سے گزرتا ہے، دین کا رستہ خندق کی کھدائیوں سے گزرتا ہے، دین کا رستہ بدر سے گزرتا ہے۔ دین آسانی سے نہیں آیا۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم، اقبال تڑپا، کہا جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، جب میں کہتا ہوں نا کہ مسلمان ہوں تو لرز، چمی گویم مسلمانم بلرزم، کیوں کہ دانم مشکلات لا الہ، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کے مشکلات جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میدان جہاد میں تیر بھی چلتے ہیں، تلواروں سے گردنیں بھی کٹتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ لاشیں بھی تڑپتے ہیں، خون بھی بہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہاں بچے بھی یتیم ہوتے ہیں، بیویاں بیوہ بنتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہاں پر خانوادے اٹھائے جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہاں کربلا کی دھرتی پر حسین آیا تو 72 افراد کا کنبہ لٹا دیا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ حضرت حمزہ تھے، کلیجہ نکالا گیا، چبایا گیا۔ دین آسانی سے نہیں آیا، دین طائف کے بازاروں سے ہو کر آیا، احد سے ہو کر آیا، بدر سے ہو کر آیا، کربلا سے ہو کر آیا، ظالموں کے ظلم کی نیچے سے پنپتا ہوا آیا۔ حق ہمیشہ ظلم کے سائے میں ابھرتا ہوا آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، لوگ ملامت کر رہے ہیں، کوئی پاس نہیں۔ اللہ تو ساتھ ہے نا، جگ ساتھ نہ ہو رب ساتھ ہو بیڑا پار ہے۔ اس لیے کہ دنیا والے تو زیادہ سے زیادہ قبر تک ساتھ دیتے ہیں، اور جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ پر اللہ والوں کا ساتھ، ان کی سنگت ساتھ ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، نہ کھانے کا کچھ ہے نہ پینے کا کچھ ہے۔ ارشاد فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ